قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ ماہ رمضان کی 23ویں رات میں داخل ہوئے ہیں، اور ہم تمام کے جمع ہونے کا مقصد، نیند کو چھوڑانے کا مقصد، اور گھر بار سے بیوی بچوں کو گھر پہ چھوڑانے کا ایک مقصد ہے، وہ ہے شب قدر کی جستجو اور تلاش۔ آج میں اپنے اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، اس کے بعد اپنے ٹاپک پر میں آؤں گا۔ اس سے پہلے 2 باتیں جو بتانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اس مسجد میں اس رات 2 سفیر آئے ہیں تعاون کے لیے۔ ایک ہمارے وہ عبید اللہ صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے احمد صاحب ہیں جو کشمیر سے آئے ہوئے ہیں۔ اصل میں 21ویں تاخرات یہ ہمارے احمد صاحب کشمیر والے وہ آنے والے تھے، لیکن وہاں پہ ان کو دوسرے مقام پہ لوگوں نے روک لیا، تو وہ اس رات ہمارے پاس آئے۔ اب وہ جو عبید اللہ صاحب تھے آج ان کا تعاون تھا، تو بے وقت دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، کیونکہ احمد صاحب سے ابھی میں جسٹ پوچھ کے آیا کہ کل کیا آپ رکیں گے کیا بول کے، وہ بولے نہیں رکنے والا، جانے والا ہوں۔ تو آپ سبھی حضرات ایک ہی آدمی کو تعاون نہ دے، دونوں کو کچھ نہ کچھ تعاون دے کے آپ روانہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول کرے، کیونکہ اعلان تو ایک ہی ہوا ہے، وہ شیخی شاید اعلان کیے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی اعلان نہیں کیے ہیں، ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جانے والے ہیں وہ بھی۔ اسی لیے آپ سبھی سے جو آپ تعاون دیتے ہیں، دونوں کو آپ جو دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو اللہ قبول کرے، ان کے سفروں کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اور دوسرا ایک اعلان یہ بھی ہے، آج سے چند دن پہلے ایک تراویح کے درس ہی میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ درس تراویح میں جو باتیں آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں، جو سوالات وغیرہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اس پر انعامات کی ایک بات ہم نے رکھی تھی۔ 5 انعامات انشاءاللہ ہوں گے۔ انعام دینے والے بھی تیار ہیں، یعنی وہ نام پیش کیے ہیں۔ ایک پہلا انعام 3000 کا ہے، دوسرا 2000 کا ہے، تیسرا 1500 کا ہے نا شاید، نہیں 1000 کا ہے، چوتھا 500 کا ہے، 500 آگے ہیں میرے پاس، 500 والے دے دیے، اور ایک 300 کا ہے، 300 کا کیے۔ تو یہ 5 انعامات ہیں۔ یہ بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ انعام لینے والے بھی آپ کو یاد رہے، انعام دینے والوں کو بھی یاد رہے، دونوں کو یاد رہے۔ اور یہ ایگزام جو ہے، ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ پوچھیں گے کیا ہوگی، پوچھیں گے نہیں، ایک پیپر ہوگا، 20 25 30 سوالات اس میں بنائے جائیں گے، اور 20 پر 8 رمضان کو تراویح کے بعد یہ جو ہے ایگزام ہوگا، 20 پر 8 کو، 20 پر 9 میں جو ہے انشاءاللہ انعام دے دیں گے، اور 20 پر 8ویں رمضان میں درس نہیں ہوگا، صرف تراویح ہوگی۔ درس کا جو ٹائم ہوگا وہ آپ لوگ جلدی چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اور ابھی بنائے نہیں، انشاءاللہ آپ جو ہے لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ معزز بھائیو، ہم لوگ ابھی جو ہے قیام اللیل کیے ہیں، یعنی تراویح کی نماز 4 رکعت پڑھے ہیں۔ یہ جو قیام ماہ رمضان شروع سے ہم جو کر رہے ہیں، پہلی تراویح سے،
یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے. رمضان میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے اور رمضان کے علاوہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندے اس نماز کی، رات کی نماز کی، تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام بہت بڑا دینے والا ہے. سورہ سجدہ کی آیتیں ہیں جو ہم جمعہ کی نماز میں فجر میں ہم سنتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بستروں میں کروٹ لیتے ہیں، کروٹیں لیتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں وہ بے چین اور بے قرار؟ ایک تو یہ کہ نماز تہجد کو اٹھنا ہے، ایک بے چینی یہ ان کو کھاتی ہے، پریشان کرتی ہے. اور دوسرا یہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بعض اہل علم دیکھو بڑی عجیب و غریب بات بتاتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز تہجد کی فضیلت کو یا ان کے اہتمام کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ بات چل رہی ہے تہجد کی، انفاق کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو مال سے مستحکم کرتا ہے، مال سے اللہ اس کو نوازتا ہے. اس کو مال ہوگا تو نہ خرچ کرے گا وہ جی. تو نماز تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر یہ نماز دیکھیے، یہ ایسی نماز ہے، دنیا سوتی ہے، اللہ کے نیک بندے اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. پورا گھر سوتا ہے، اللہ کا بندہ اٹھ کے جو ہے بستر سے الگ ہو کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مخفی ہو کے، چھپ کر، کسی کو بتائے بغیر یہ نماز پڑھی جاتی ہے نا. ایسا ہی ہے نا، کسی کو معلوم نہیں، اندھیروں میں پڑھی جاتی ہے. رات کی تاریکیوں میں اس نماز کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام بھی کیا رکھا، دیکھو اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اللہ نے کہا پھر آیت میں فرماؤ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. یہ عبادت مخفی تھی، انعام بھی اللہ نے اعلان کیا کہ ان کا انعام بھی مخفی ہوگا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. عجیب و غریب ہے، دیکھو مخفی عبادت ہے، انعام کو بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے. ایسی نعمتیں اللہ نے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لها عبادی، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے تعلق سے خیال بھی نہیں آیا، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی انسان. اس آیت کی تفسیر میں جو ہے مفسرین نے یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا قرۃ اعین، آنکھوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسا سامان اللہ ان نمازیوں کے لیے رکھا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذکر کیوں کیا؟ آنکھوں کے لیے، آنکھوں کا قرار کا سامان اللہ ان کو دینے والا ہے. کیوں ایسے؟ اس لیے کہ لوگ نماز تہجد کے لیے جب سوتے ہیں بار بار ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں، ٹائم ہوا کہ نہیں، بے چین رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آنکھیں بار بار ان کی کھلتی رہتی ہے، کیا ہوا کہ نہیں، کیا ہوا کہ پتہ نہیں، ٹائم تو کہیں چلے تو نہیں گیا تہجد.
جب یہ دنیا میں اپنی آنکھیں بار بار تہجد کے لیے کھولا کرتے تھے، بار بار یہ نیند سے اڑتے تھے، کہیں نماز تہجد کا وقت تو نہیں گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کے قرار اور سکون کا سامان تیار کر کے رکھے ہیں۔ معزز بھائیوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے، نماز تراویح کو پڑھتا ہے، مع الامام، امام کے پیچھے پڑھتا ہے، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آدھی رات اگر وہ قیام کیا ہے، امام کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا ہے، بقیہ آدھی رات کا ثواب بھی اللہ اس کو دیتا ہے، بقیہ آدھی رات کا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس حدیث کو جب انہوں نے سنا تو وہ اس نماز کو امام کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، حتی ینصرف، جب تک امام پڑھ کے نہیں جاتا اس وقت تک وہ نہیں جاتے تھے۔ کتنے بڑے امام ہیں بھائی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں یہ، ان کا یہ حال تھا۔ اور سلف کہتے ہیں، سلف کا ایک قول ہے، وہ کہتے تھے من قام نصف اللیل، جو شخص آدھی رات قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے، پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو مسلمان 10 آیتوں تک قیام کرتا ہے، 10 آیتوں کے برابر قیام کرتا ہے، اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ غافلوں میں، جو غافل بندے ہیں، غافل بندے کون کون ہیں؟ قرآن میں ایسی بہت سارے ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ جو بندہ 10 آیتوں کے برابر قیام کرتا ہے اس کا نام غافلوں میں لکھا نہیں جائے گا۔ آپ پوچھیں گے پھر کس میں لکھا نہیں جائے گا؟ نہیں، غافلوں میں لکھا نہیں جانا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا غلطی کیا، اسے مارے نہیں، سمجھو باپ مارا نہیں، اب ایک دوسرا لڑکا بول رہا اچھا تیرے ابا مارے نہیں تو کیا دیے تجھے؟ ارے نہیں مارنا بہت بڑی بات تھی، وہ کیا دیے وہ کہ گزرا تو؟ اللہ کے 10 آیتوں کے بعد، کیونکہ بہت بڑا قیام تو نہیں نا ہے، 10 آیتیں، 10 آیتوں کا قیام آپ نے کیا، اللہ غافلوں سے نام نکال دے گا، لکھا نہیں جائے گا نام۔ اور پھر آگے حدیث کنٹینیو ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام ب100 آیت، جو بندہ 100 آیتوں کا قیام کرتا ہے، 100 آیتیں، کتب من القانتین، اس کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے بندوں میں، فرما برداری کرنے والے بندوں میں ایسے بندے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور جو بندہ 1000 آیتوں تک قیام کرتا ہے، 1000 آیتیں، اتنا لمبا وہ قیام کرتا ہے، اس کا نام کتب من المقنطرین، جو دولت جمع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسا اجر جمع کرنے والے لوگوں میں، ثواب جمع کرنے والے لوگوں میں اس کا نام شمار ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے نماز تہجد کی، نماز تراویح کی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے پہلی بات آج درس کی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نماز کو معمولی مت سمجھیے، اس کے قیام کو معمولی مت سمجھیے۔ لمبا قیام بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، خاص طور پہ پورے رمضان میں لیلۃ القدر میں خصوصیت کے ساتھ جو اعمال ہیں نا کرنے کے، کیا کرنا چاہیے بولیے؟ کیا کرنا چاہیے ان راتوں میں ہم لوگوں کو؟ جی، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نہیں، دعا مانگنا، یہ سب چیزیں الحمدللہ، قیام اللیل۔ اصل حدیث میں لفظ آتا ہے من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے۔ قام کا مطلب کھڑے ہونے کا، کھڑے رہنا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، لمبا قیام کرنا ہے۔ اصل میں ہمارا قیام مختصر ہوتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ ہم نے آج جو ہے 4 رکعت جو پڑھے ہیں
لگ بھگ جو ہے 35 منٹ ہم پڑھے ہیں الحمدللہ. اگر آپ تیار ہیں تو 4 رکعت کے فوراً پھر ایک 5 منٹ 10 منٹ گیپ دے پھر 4 رکعت پڑھ لیں گے. لمبا قیام ہوتا کیونکہ 2-3 بجے ہم پڑھتے ہیں, مختصر قیام رہتا. کیا بولتے ہیں آپ لوگ, چلے گا؟ پڑھیں گے 3 بجے, کیونکہ نیند مجھ پر بھی, آپ پر بھی, سب پر جو ایک تاری رہتی ہے. لمبا قیام کھڑ نہیں کر سکتے, میں بھی کھڑ نہیں, ہم سب نہیں کھڑ سکتے, ٹائم ایسا ہوتا ہے. ہاں سو گئے, سو کے اٹھے 3 بجے, وہ تو شاید قیام کر سکتے, پوری رات ہم جاگتے رہتے نا, وہ ٹائم پہ جو ہے لمبا قیام ہو تو شاید آپ کو بھی بھاری ہوگا. ایسا کریں گے آئندہ آنے والی رات میں 4 رکعت پڑھنے کے بعد ایک 5-10 منٹ گیپ دیں گے, بیٹھے رہیے اپنی اپنی جگہ پہ, گیپ ہو تو باہر گھوم کے نہیں, بیٹھے رہیے. اس کے بعد پھر بقیہ 4 رکعت پڑھ لیں گے, اس کے بعد درس دیں گے. لمبا قیام بھائی, کیونکہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں, قیام لمبا ہونا چاہیے, ہمارا قیام مختصر ہو رہا ہے. 4 رکعت ایک الحمدللہ. دوسری مسجدوں میں ابھی میں سن رہا تھا, دوسرے مقامات پہ 2-2.5 گھنٹے کا قیام چل رہا, 8 رکعت 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری مسجدوں کی بات بول رہا ہوں جی, پڑھ رہے ہیں. دیکھیے الحمدللہ شاہد ہے یہاں پہ, گواہ ہیں یہاں پہ, چھوٹی چار مینار میں, اور ایک رحمانیہ مسجد بول کے ہے, وہاں کا بھی میں نے سنا. 2.5 گھنٹے کا قیام ہو رہا, 8 رکعتیں 2.5 گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ آدھا گھنٹہ 4 رکعت پڑھے, اور ایک آدھا گھنٹہ 8 رکعتوں میں گھنٹے میں پڑھے بھی, تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو آئندہ انشاءاللہ یاد رکھیے, بقیہ 4 رکعت کے بعد بقیہ 4 رکعتیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد درس, اس کے بعد پھر آپ کی عبادت ہے, آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو پہلا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا تھا. دوسرا پیغام جو ہے, اور ایک اہم بات بتانا آپ کو میں چاہتا ہوں. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے کے عالم دین ہیں, 800 سال پہلے کے, اور بہت پائے کے عالم گزرے ہیں. کئی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, لطائف المعارف بول کے بڑی مشہور کتاب ہے ان کی. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے رمضان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ رمضان میں ایک مسلمان 2 طرح کے جہاد کرتا ہے. جہاد کا لفظ انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک مسلمان ماہ رمضان میں 2 طرح کے جہاد کرتا ہے. ایک جہاد کہا جہاد بالنہار, ایک جہاد وہ دن میں کرتا ہے علی الصیام, روزہ رکھ کر. وہ جہاد باللیل علی القیام, اور دوسرا جہاد وہ قیام کر کے کرتا ہے, رات میں کرتا ہے, قیام کر کے کرتا ہے. جہاد کہا انہوں نے. کیا ہمارا قیام ایسا ہے کیا بولیے آپ جی؟ نہیں ہے نا. تو 2 طرح کی جہاد ہے, ان میں سے ایک جہاد کا میں ذکر کر رہا ہوں. ماہ رمضان کی راتوں میں لمبا قیام, اور خصوصاً ان راتوں میں ہمارا قیام لمبا ہونا چاہیے. پہلا پیغام ہے. دوسرا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت, جو اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے مختصراً. اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے, کتاب ہدایت, قرآن مجید کا پابندی کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے, پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے, روزانہ پڑھنا ہے. روز کا میرا آپ کا معمول ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت. فکس کر لینا, 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے میں اتنا پڑھوں گا میں قرآن, فجر کے بعد اتنا پڑھوں گا میں, یا مغرب کے بعد اتنا پڑھوں گا میں. روز کا میرا آپ کا معمول ہونا چاہیے. جہاں قرآن پڑھنے کا معمول ہو, سننے کا بھی معمول ہونا چاہیے. روز میں اتنا سنوں گا میں, کسی قاری کی قرأت سنوں گا, اس طرح کا معمول ہمارا ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کس کو سناتے تھے جی؟ قرآن سننے کون آ رہے؟ وہ صحابہ نہیں تھے کیا؟ ہے نا, کتنے صحابہ نہیں تھے, قاریاں تھے, ایک سے ایک آواز میں قرآن پڑھنے والے صحابہ تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, سالم جن کا نام تھا, مولا حذیفہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں سالم. وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے ایسے صحابہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سنتے ہوئے وہیں ٹہر گئے. وہ پڑھ رہے ہیں گھر میں، پڑھ رہے پیارے پیارے نبی باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں. دوسرے دن صبح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا قرآن پڑھنے کا انداز، تمہارا لہجہ، تمہارا طریقہ ایسے ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو داؤد علیہ السلام کو جو لہجے دیا تھا پڑھنے کے، ان لہجوں میں سے ایک لہجہ اللہ نے تم کو دیا ہے. اللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کیا آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ ہاں سن رہا. تو انہوں نے کہا اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ میری تلاوت میری قرآن سن رہے ہیں میں اور اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہوں. اللہ کا نبی سن رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، قرآن سننے کا معمول ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے. معلوم کیا ہوا؟ یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. اسی لیے اسلاف کے بارے میں امام ابن رجب حنبلی ابھی جن کا نام میں نے دیا، انہوں نے کئی ایک اسلاف کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. بعض کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اسلاف ایسے گزرے ہیں کہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، ایک مہینے میں. بعض 10 دن میں قرآن ختم کرتے تھے ماہ رمضان میں، بعض 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض 2 راتوں میں لیلتین کے لفظ 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نماز اور غیر نماز میں، نماز میں قرآن لمبی وہ قرات کرتے تھے، نماز اور غیر نماز کو ملا کے 60 مرتبہ وہ قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں. 60 قرآن سمجھیے آپ. اللہ اکبر، کیسا اہتمام ہے یہ ماہ رمضان میں. میں ایک سوال پوچھوں آپ لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی، آپ نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا ہے. سنے ہیں نا حدیث سے؟ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے آپ نے منع کیا ہے. لیکن یہ ہمارے اسلاف کیا ہے؟ ایک مہینے میں امام شافعی رحمہ اللہ 7 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے ماہ رمضان میں. بعض جو ہے 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے. کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی کی حدیث ایسی ہے، ان لوگوں کا عمل ایسا ہے. حدیث سے ٹکرا رہا نا ان کا عمل، ٹکرا ایسا لگ رہا ہے نا جی. کیا بولیں گے پھر آپ جی؟ یہ حدود سے باہر. حدود سے باہر کیا باہر حدود؟ یعنی کہ جی 3 دن سے قرآن ختم کرنا منع ہے. تو یہ 2 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں. ہاں تو وہ ہر سے تجاوز ہے. اچھا جی اور بولیے، کون بولیں گے؟ نہیں اگر ہم ہوتے تو ہم یہی بولتے کہ بھائی یہ تو حدیث کے خلاف ہے، ہم حدیث کو لیتے ہیں ان کا عمل نہیں لیتے، ہے نا؟ ایسے ہی نماز میں بھی نماز غیر نماز سب ملا کے. جی بولیے بھائی. نماز پڑھنے کا شوق ویسا تھا، نماز پڑھنے کا شوق ایسا تھا، قرآن پڑھنے کا شوق ایسا تھا. اچھی بات ہے. ڈے اور نائٹ دونوں پڑھتے تھے. ہاں بالکل پڑھتے تھے. تین کھانا پانی یہ وہ سب دوسرا سب چھوڑ کے خالی قرآن پڑھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام زہری، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان تمام کے بارے میں چیزیں آتی ہیں. قرآن کے ہو جاتے تھے، یوں سمجھیے آپ مختصر قرآن کے ہوتے تھے، لیکن حدیث یہ بول رہی ہے. تو آپ اس پر کیا کامنٹس کریں گے؟ کیا بولیں گے آپ لوگ؟ شوق اور جذبہ تھا، قرآن سے لگاؤ تھا.
جی 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 قرآن سے لگا اور اس کو قرآن کا شوق تھا. تو یہ پڑھنا غلط تو نہیں؟ ہاں. غلط ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ بولیے. غلط. غلط ہے. جی آپ غلط نہیں ہوگا. جی غلط نہیں، یاد رکھو آپ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. جواب میرا نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے خود نقل کیا ہے. دو باتیں یاد رکھیے، ایک فضیلت والے دن ہوتے ہیں، ایک فضیلت والے دن، دوسرا فضیلت والے مقام. جیسے مکہ مدینہ فضیلت والے مقام نہ، وہ فضیلت والے دن یہ ماہ رمضان ہے. اس کی جو فضیلت ہے پھر کسی اور مہینے کی ہے نہیں. جب فضیلت والے دن اور فضیلت والے مقام میں آپ چلے جائیں تو آپ کثرت سے عبادت اور تلاوت کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ مہینہ بار بار آتا کیا؟ نہیں آتا. یہ راتیں بار بار آتی ہے؟ نہیں آتی. اس کو غنیمت جاننا ہے. اغتناما لزمان و مکان، وہ الفاظ کہتے ہیں. اس وقت کو اور ان مقامات کو غنیمت جاننا چاہیے، غنیمت جان کے کرنا چاہیے. ہاں وہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے وہ عام دنوں کے لیے ہے. ایسا انسان کو کبھی معمول نہیں بنا، عام دنوں میں معمول نہیں بنا لینا چاہیے. جب آپ فضیلت والے مہینے میں آ گئے تو کثرت سے آپ کیجیے، کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اسلاف ہمارے، کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ ہوگی، ضرور معلوم تھی. اور ہمارا زمانہ تو بہت دور کا، ان کا زمانہ تو بہت قریب کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ جو اس کوئی 100 سال کے بعد آ رہا ہے. امام ابو الاطاریتی ان کا نام ہے. 102 ہجری میں، معاف کرنا، 105 ہجری میں یہ انتقال کیے. 105 ہجری میں یہ بھی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، کئی دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے. 105 ہجری کے، کتنا قریب کا زمانہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح وہ حدیث جو ہے ان کے عمل سے نہیں ٹکراتی ہے. جب آپ ماہ رمضان میں داخل ہو گئے، فضیلت والے دنوں میں، فضیلت والے مقاموں میں، تو کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد قرآن میں لگ جاتی تھی، قرآن پڑھتے رہتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معزز بھائیوں، تو یہ تھا دوسرا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. ٹھیک، ایک تو کیا تھا؟ قیام اللیل. دوسرا قرآن. تیسرا جو ہے یہی لیلۃ القدر، جس کے بارے میں گزشتہ رات ہم نے گفتگو کی. آج فضیلت پہ گفتگو نہیں کریں گے، علامات پہ ہم مختصر گفتگو کریں گے، کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم سب آئے ہیں. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ آج لیلۃ القدر ہے کیا، یہ آئندہ رات ہوگی کیا، کیسے ہم پہچانیں گے؟ ہے نا، پہچاننا ضروری. اس لیے وہ کچھ علامتیں جو حدیث میں آئی، مسلم شریف میں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، ابن خزیمہ میں آئی ہے، یہ چند حدیثوں میں جو حدیث آئی ہے اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی نشانی، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لیلۃ القدر بتائی گئی اور میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو بتانے کے لیے نکلا. فتلاحى رجلان من المسلمین، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، فلان لڑ رہے. جب ان کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ جو بتائی گئی تھی لیلۃ القدر اٹھا لی گئی. آپ نے کہا اٹھا لی گئی. پھر آپ نے کہا عسى ان يكون خيرا لكم، اور ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. اٹھا لی گئی تو اس سے ہی بہتر ہے. فالتمسوها، اس کو تلاش کرو. پھر 90 میں تلاش کرو. بھیا کس میں؟ 9 میں تلاش کرو. پھر آپ نے کہا والسابع، 7 میں تلاش کرو. پھر کہا والخامسہ، 5 میں تلاش کرو. کیا کہا آپ نے؟ 9 میں، 7 میں، 5 میں.
9 7 5 क्या मतलब है جی آخری سے رات ہم تو 9 رات بج گئے 7 9 بجے تو کیا ہے 9 میں تلاش کرو گے تو کیا 9 بجے تلاش کرنا ہے 9 راتوں جی 9 راتوں میں 9ویں رات رمضان کی تو بہت پہلے چلے گئی ہے آخری کے 9 رات آخری کے 7 رات آخری کے 5 اس میں 29 بول کے نہیں ہے یاد رکھو اس لیے میں وہ لفظ پڑھا آپ کے سامنے اس پر 9ویں رات بول کے نہیں ہے عشرہ بھی نہیں مہینہ عشرہ بھی نہیں میں کیا بولا الفاظ کیا بولا میں نے دیکھیے اس لیے بول رہا آپ کو اس لیے 10 راتوں میں تلاش 9ویں میں تلاش کرو بولے پیار میں تاسع وہ تو نوش نا عبدالرزاق میں الحمدللہ ہم لوگ عرب میرے کیا ہے سابع بولے تو خامس بولے تو 5 یہ الفاظ ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب آپ کو اہل ایک بتائیں گے علماء کی اپنا ضرورت نہیں بولتے ہیں لوگ علماء بتاتے ہیں آپ کو کون مطلب ہے یہ کیا مطلب ہے یہ تاسع بولے تو 29ویں رات سابع بولے تو 27ویں رات 5 بولے تو 25ویں رات یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو پھر اس حدیث میں یہ آتا ہے آپ نے کہا اور ایک حدیث ہے اس کے بعد بخاری کی آپ نے کہا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی وہی تو لیلۃ القدر مجھے دکھائی گئی پھر مجھے بھلا دی گئی اور میں نے دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں میری پیشانی کیچڑ میں اور مٹی اور پانی میں ہے یہ آپ نے کہا ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اس دن فجر کی نماز کے بعد آپ سلام پھیر کے ہماری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ بارش اس رات ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور مٹی لگی ہوئی تھی اور پھر وہ کہتے ہیں وہ رات 23ویں رات تھی جو آج رات ہے کہتے ہیں وہ 23ویں رات تھی تو پہلی نشانی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک نشانی بارش کی ہے دھیمی دھیمی بارش بھی ہو سکتی ہے ایک نشانی حدیث سے یاد ہے ابو داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسری نشانی پیارے نبی نے فرمایا اس دن کا سورج لیس لہا شعاع اس میں تیزی نہیں ہوتی ہے اس کی شعاعیں اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں نا جب وہ نکلتا ہے تو تیز اور تیز وہ تم وہ نہیں ہوتا ہے وہ نکلنے والا سورج یہ دوسری نشانی ہے تیسری نشانی یہ ہے لیلۃ القدر کی کہ آپ نے کہا وہ رات شب قدر والی رات لا حارۃ ولا باردۃ نہ زیادہ گرمی والی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی والی ہوتی ہے گرمی بھی نہیں ہوتی ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی معتدل رات ہوتی درمیانی والی رات ہوتی ہے اور پھر اس دن کا جو سورج ہے پھر اس میں بھی الفاظ آتے ہیں اس دن کا سورج حمراء ضعیفہ وہ سورج کیا ہوتا ہے حمراء ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کیا مطلب ہے حمراء کا جی لال ہوتا ہے ضعیفہ اور لال تو ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے جی کمزور ہوتا ہے یہ چند نشانیاں حدیث میں آئی ہیں جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھا بعض ایک نشانی جو بڑی فیمس ہے ہمارے پاس اس رات کتے زیادہ بھونکتے ہیں سنے ہیں یہ آپ لوگ جی نہیں صحیح نہیں ہے یہ سمجھ رہے ایسی ہی بس مشہور کر دی گئی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے یہ چند نشانیاں یہ 3 باتیں بتانا میں ضروری سمجھا چلیے آئیے ہم اصل عنوان کی طرف 15 منٹ صرف 12 منٹ کرتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں گفتگو ہماری گزشتہ رات جو ہو رہی تھی وہ توحید کے حوالے سے ہو رہی تھی ٹھیک ہے نا توحید یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے تمام اعمال کی بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک انسان کا موحد ہونا ضروری ہے اگر اس کے زندگی میں شرک ہے اعمال بھی ہیں عبادات بھی ہیں تو پھر اس کے وہ اعمال اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں رکھتے کوئی مقام نہیں رکھتے
قبولیت بھی نہیں، قبول بھی نہیں ہوتے، وہ اعمال اس بندے کو نجات بھی نہیں دلاتے، اور ان اعمال کا اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ سارے وہ اعمال، ساری وہ نیکیاں رائگاں ہیں، ضائع ہیں، غارت ہے، اکارت ہے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے گزشتہ رات پیش کی گئی تھی، سورہ انعام کی 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو شرک سے اعمال سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا عرب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، عبداللہ بن جدعان نام کا، بڑا نیکوکار تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ بہت سارے آج بھی لوگ ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، خدمت خلق کے نام پر جو ہے کئی تنظیمیں چلاتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو پہناتے ہیں، اولڈ ایج ہوم چلاتے ہیں، کئی لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، کئی لوگوں کو پنشن دیتے ہیں، کئی لوگوں کو ڈونیشن دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ مدر ٹریسا، وہ پریسا یا ریسا، سب بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایمان سے خالی ہوتے ہیں، ایمان سے خالی، توحید سے خالی، معرفت الہی سے خالی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ انسانیت کا درد ان کے سینوں میں ہے، لیکن رب العالمین کی معرفت سے ان کے سینے، ان کے دل خالی ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جدعان نامی شخص ایسے ہی تھا، کھلاتا پلاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مر گیا وہ حالت کفر میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح مسلم حدیث ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص عبداللہ، نام بھی لو کتنا پیارا، عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو صرف نام سے بھی نجات نہیں ملتی، حدیث نہیں بتا رہی، نام سے بھی نجات ملتی نہیں، اور نجات توحید کے بغیر، توحید سے خالی جو اعمال اور کام ہوتے ہیں اس سے بھی نجات نہیں ملتی۔ اچھے نام سے بھی نجات نہیں، توحید کے بغیر والے کام سے بھی نجات نہیں ملتی ہے۔ ہاں وہی کام اللہ کے پاس مقبول بھی ہے، منظور بھی ہے، وزندار بھی ہے، صبردار بھی ہے، جس میں توحید ہے۔ کہا کہ اللہ نے اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کبھی نہیں اس نے نہیں کہا، آخرت پہ ایمان اس کا نہیں تھا۔ اس لیے بھائیوں، توحید بہت اہم عبادت ہے، یوں سمجھے پوری عبادات، پورے اعمال کی بنیاد اگر کوئی ہے تو توحید ہے۔ پہلی بات یہ جو گزشتہ درس میں یا گزشتہ رات میں اس پر گفتگو کی تھی، توحید کو جاننا، توحید کو پڑھنا، توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنے علوم ہیں، جتنے علم ہیں، ان تمام علوم میں سب سے عظیم علم توحید کا علم ہے، سب سے عظیم علم، عبادات کا علم، معاملات کا علم، حلال حرام کا علم، آداب، اخلاق و آداب کا علم، یہ سارے علم اپنی جگہ، لیکن ان تمام علوم سے پہلے توحید کا علم سیکھنا ضروری ہے، توحید کا علم جاننا ضروری ہے۔ عبادات کا علم ایک ہے، معاملات ہیں، آداب و اخلاق، کیریکٹر، سارے علوم ہیں، لیکن ان تمام علوم سے پہلے، سب سے پہلے توحید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ محمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے پیغمبر آپ جان لیجیے، اے پیغمبر آپ جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ کس کو؟ وہی خطاب کس سے کر رہی ہے؟ دیکھو جی، وہی آسمان سے آنے والی کس سے خطاب کر رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہے کہ آپ جان لیجیے۔ اور یہ اس تعلق سے کئی باتیں آتی ہیں۔ ایک تفسیر ہے بڑی مشہور تفسیر ہے، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان کے نام سے، جسے مشہور نام اس کا مختصر نام تفسیر سعدی بول کے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ مفسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم کا یہاں پہ حکم دیا ہے اس آیت میں کہ آپ جان لیجئے، وہ کہتے ہیں وہ العلم بتوحید اللہ، وہ علم توحید کا علم ہے،
جی وہ علم کون سا ہے؟ توحید کا علم ہے وہ. اور پھر انہوں نے کہا فرض عین علی کل انسان, توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے, یہ فرض عین ہے, یہ فرض عین ہے. یہ امامت کے طور طریقے سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے, سمجھ رہے آپ, لیکن یہ علم سیکھنا فرض عین, ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. یہ ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے. کس بات کا علم ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ رب العالمین کس میں اکیلا ہے؟ پھر انہوں نے آگے کہا المنفرد بالخلق, اللہ اکیلا ہے پیدا کرنے میں. علم ہر ایک کو آنا چاہیے. وہ تدبیر کرنے میں, پلان کرنے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, تنہا ہے. تو اس علم کا ہر انسان کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اور آج معاف کرنا, بہت سارے مسلمان اس علم سے کورے ہیں, اس علم سے نادان ہیں, دور ہیں, اور لوگ اس علم کو حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے, پڑھنا بھی نہیں چاہتے, سمجھنا بھی نہیں چاہتے. اللہ رب العالمین نے اس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اور بھائیوں, توحید کا علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیوں جاننا ضروری ہے؟ جی, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اچھا, اور ہم لوگوں کو بھی دعوت دے دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں. جی, اور ایمان پر کھانے, ہاں, ایمان پر رہنے کے لیے, ایمان پہ رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیوں ضروری ہے جاننا؟ ضروری ہے. ابھی آپ کیوں ضروری ہے, اتنا امپورٹنٹ کہیں ہو؟ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, جی, اس کے بغیر جنت نہ اس کے بغیر جنت نہیں. سب سے پہلی بات دیکھیے, صفت کا مین جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا, سب سے پہلی چیز توحید. ہاں, دنیا اور آخرت کی کامیابی, معبود کو پہچانے کے لیے جی, حقیقی معبود کو, جزاک اللہ. یہ ساری باتیں آپ کے الحمدللہ حقیقی معبود کو جاننے کے لیے, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, کیونکہ توحید ضروری ہے. توحید کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ میں اور آپ شرک سے بچ سکیں. توحید کو جانیں گے تو شرک سے بچیں گے نا. جی, توحید کو نہیں جانیں گے تو شرک سے کیسے بچیں گے ہم لوگ, کفر سے کیسے بچیں گے ہم لوگ؟ ہر کوئی شرک کی طرف ہمیں بلائے گا, پھر کفر کی دعوت دے گا, ہمارے اڑوس پڑوس سب وہی تو ہے. توحید کو اگر ہم جانیں گے تو ان کے کاموں سے بچیں گے, شرک سے ہم بچیں گے, خود کو بچائیں گے, اپنے بیوی بچوں کو بچا سکتے ہیں. اس لیے توحید کا جاننا ضروری ہے, پہلی بات. دوسری بات, توحید کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم شبہات کے فتنوں سے بچ سکیں. کون سے فتنوں سے؟ شبہات بولے تو شک میں ڈالنے والی چیزیں, ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے والی چیزیں, ہمیں خود جو ہے بہکا دینے والی چیزیں, بہکا دینے والی باتیں. توحید کو جانیں گے تو شبہات سے ہم بچ سکیں گے. اور آج معاف کرنا, یوٹیوب کا جو زمانہ آیا ہے, کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایسی دعوت دے رہے ہیں, ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں, ایسے لگتا ہے گویا کہ بہت بڑا موحد ہے, حالانکہ ہوتا ہے نمبر 1 ڈکیٹی, ایمان کو لوٹنے والا, ہمیں کفر کی طرف دعوت دینے والا, شرک کی طرف بلانے والا, توحید سے ہمیں ہٹانے والا. کتنے ایسے بریلوی لوگ ہیں, کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایسے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں, ایسے چلا چلا کے بولتے ہیں, اور لوگ جو ہے ان کے بڑے بڑے فالوورز ہو گئے ہیں. ایسے کافی لوگ ہیں, ایسے ہم تو نام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, بس میں اشارے دے رہا ہوں. اگر ہم توحید کو جانیں گے تو پھر ان کے فتنے کو ہم پہچان پائیں گے, اپنے ایمان کو بچا پائیں گے, اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے. اگر توحید ہمیں معلوم نہیں تو پھر آرام سے وہ ہمیں بہکا سکتے ہیں, آرام سے ہمیں بھٹکا سکتے ہیں, آرام سے گمراہ کر سکتے ہیں. شبہات کے فتنوں سے بچنے کے لیے توحید کا جاننا ضروری ہے.
2 बातें होगी। तीसरी बात है तौहीद का जानना इसलिए भी जरूरी है कि ताकि हम शहवत के फितनों से बच सके। शुबहात एक कहा मैंने, दूसरा क्या है शहवात के फितनों से बच सके। क्या है शहवात? जी ख्वाहिशात नफ्स। तौहीद को अगर हम जानेंगे तो शहवतों के फितनों से बच सकेंगे। तौहीद नहीं जानेंगे शहवत में मुब्तला हो जाएंगे। जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होती है ना वो उतना ही शहवतों से दूर रहता है, शहवत गुनाहों से दूर रहता है। आज माफ करना भाई, हम सब अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लेके देखें कितने हम गुनाह कर रहे हैं, कितने गुनाह हमसे हो रहे हैं, जबान से, आंख से, कान से, हाँ हाथों से, कितने गुनाह हम नहीं कर रहे हैं। ये गुनाह हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि तौहीद हमारी कमजोर है। जी तौहीद हमारी कमजोर है। सब अल्लाह ताला, मैं अल्लाह को सब कुछ मानता हूं, मैं किसी के सामने सर झुकाता नहीं, ये तौहीद नहीं है। सिर्फ यही तौहीद समझे हम लोग। हाँ जी, कितने ऐसे गैर मुस्लिम है वो भी जाते नहीं हो मंदिर, कहां भी जाते नहीं वो लोग। सिर्फ ये तौहीद नहीं है। तौहीद ये भी है कि मेरे हर फेल को अल्लाह देख रहा है, मेरी हर हरकत पे नजर है मेरे रब की, मेरे हर ख्याल को अल्लाह ताला जानता है, जो मैं बोल रहा हूं, जो सोच रहा हूं। अगर कोई शख्स अगर ऐसा ईमान अपना बना लेता है वो गुनाह करेगा। अरे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पकड़ेगा। अगर ये ईमान बन जाए मैं और आप गुनाह करेंगे। जबान खोलने से पहले तोलेंगे नहीं हम लोग। मैं और आप जबान कैसे चलाते हैं आप बोलिए, माफ करना, कहने वाला क्या सुनने वाले क्या, कोई भूल के भूले नहीं, इनको बोल रहे उनको बोल रहे, नको समझो ये बात आप नको है, सबको बोल रहे इसमें। सब कुल्लु बनी आदम खता, आदम की हर औलाद गुनहगार है। किसी को टारगेट करना, किसी को बोलना, ये मैं सोच के आताज नहीं है, ये हमारी फितरत नहीं है। ये समझ रहे हैं? इनको बोले रहेंगे, उनको बोले। इससे पहले भी एक रात बोला मैंने तरावी के बाद, समझ, ये हमारी आदत नहीं है। ये हम तो आवाम के लिए बोलते हैं, सारे लोगों के लिए बोलते हैं। एक की भी अगर किसी में गलती होती है हम सबके लिए बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी एक को मैं बोल रहा हूँ, नहीं माफ कर देना। अगर ऐसा हुआ तो सहाबा किराम इस्लाम नहीं करेंगे, अल्लाह ने हम ना बोले ना, अल्लाह ने तुम ना बोले ना, सहाबा कभी ऐसा बोलेंगे, कभी ऐसा समझे? माफ करो मेरे भाई, कभी वो नियत से हम बोलते नहीं अल्लाह माफ करेंगे, कभी वो नियत से नहीं। आम बात है, हर एक इंसान इसमें मुब्तला है, क्या कहने वाला क्या सुनने वाले, हम सब इसमें मुब्तला है। हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? इसलिए तौहीद कमजोर है, याद रखो। ये मत समझो कि मेरी तौहीद बड़ी मजबूत है, नहीं। जब तक हम गुनाहों से नफरत नहीं करते, गुनाहों से अपने आप को पूरी तरह बचाने की कोशिश नहीं करते, तौहीद हमारी कैसी मजबूत भाई। हाँ, इंसान होने के नाते कभी कभार हो गए, कभी गलतियां, कभी खताएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। आदत बन गई मेरी आपकी, रोज गुनाह कर रहे हैं, रोज गुनाह कर रहे हैं, रोज गलतियां कर रहे हैं, रोज गलतियां कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तौहीद को अभी हम पढ़े नहीं, तौहीद को अभी हम जाने नहीं। ठीक है भाई, तौहीद को जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप मैं तौहीद की अहमियत को जानेंगे, तौहीद की अजमत को जानेंगे, शिर्क की कबाहत को पहचानेंगे, दूसरे लोगों को बचा पाएंगे ना जी, बचाएंगे ना। अरे तौहीद बहुत बड़ी दौलत है भाई, बहुत बड़ी दौलत है। आप जब आपको मुझको मालूम होगा, अरे ये दौलत से मेरे वो भाई महरूम है ना, इतनी बड़ी नेमत से दूसरे भाई महरूम है, ये कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह का कितना बड़ा फजल है ये तौहीद का मिलना। अरे हमारे वो भाई महरूम है ना, चलो इनको भी बताएंगे, वो शिर्क में है, वो बिदअत में है, वो कुफ्रिया काम कर रहे हैं, वो शिर्किया काम कर रहे हैं, उनको भी समझाएंगे। तौहीद को हम जानेंगे तो ना जी। शिर्क को देख के नफरत हो रही क्या सुना, सच्ची बोलना, कुफ्र दिन रात हमारे सामने होता है, नफरत हो रही क्या ना, सच्ची बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो जी, सच्ची में अल्लाह गवाह है, दिलों पे याद रखो। एक जानी को देख के कितनी नफरत होती है आपको, एक
जानी को देख के नफरत कितनी होती है? नहीं होती? कम पहले जितना होती थी अब एक शराबी को देख के शराबी को देख के होती नहीं नफरत? होती है। होती ना नफरत होती। क्या है ये शराब पीना आदमी है? हाँ? ये कातिल अगर आ गया 50 मर्डर किया हुआ है और वेलकम लगा लेते क्या उसको? क्या बोलेंगे आप उसको? नफरत होती? घिन उससे दूर रहना। घिन आता ना, नहीं दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ, उसको देख के फीलिंग क्या होती है आपको? नहीं वैसे नहीं, लाइक फीलिंग क्या होती मेरे भाई? होती ना, घिन आता है ना, नहीं 150 लोगों को कत्ल कर दिया ना, अफसोस होता हमको, नफरत भी आती है उसके खिलाफ। मेरे भाई एक आदमी है, माँ के साथ अगर वो जिना किया है, बदकारी किया है, तो उसमें आप उसको देख के क्या करेंगे आप? इसको नफरत जी नफरत कत्ल कर देते ना। आपको मैं एक बात बोलूं, गलत नहीं समझते? नहीं समझते ना? समझने की कोशिश करेंगे ना? समझिए बात, समझाने की मिसाल मैं आपको दिया। जैसे एक लड़का एक आदमी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ बदकारी किया है, उसको देख के जितना घिन और नफरत आती है, अल्लाह गवाह है, उससे कहीं ज्यादा एक मुशरिक को देख के और शिर्क को देख के नफरत आना चाहिए। उससे कहीं ज्यादा शिर्क और कुफ्रिया काम को देख के नफरत आना चाहिए। बोलो आ रहा है वो? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, कौन है ये? सुनिए ना बिना, एक इतवार में इनके बारे में जो खिताब किया, इनकी सीरत को मिटाने में है। जी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, किताब तौहीद इनकी किताब है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। सऊदी अरब में आज जो तौहीद है, उस तौहीद को लाने में इनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। और आज इस शेख को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, जिनको मुजद्दिद बोलते हैं, अहले सुन्नत व अहले सुन्नत और अहले बिदअत जो है, इनको गुस्ताख सहाबा बोलते हैं, गुस्ताख रसूल बोलते हैं, मलऊन बोलते हैं, जहन्नमी बोलते हैं, नऊज़ बिल्लाह, नजदी कुत्ता बोलते हैं, नऊज़ बिल्लाह। नजद के थे सहाबा की खबरें इतनी ऊंची ऊंची थी, आज से 200-250 साल पहले सहाबा की खबरों को एक बड़ी बड़ी गुंबदें बना दी गई थी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने सारी खबरों को जमीन के बराबर कर दिया। आखिर में उनको इरादा, वो गुंबद जो हराम है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर भी उनका हाथ था। उनका तुर्कियों ने बना दिया था, जब खिलाफत उस्मानिया थी तब उस गुंबद को हरा बना दिया था। वो चाहते थे कि उसको भी हटा दें, वो हरा गुंबद निकाल दें, लेकिन तुर्की हुकूमत उठ के बैठ गई वहां पे, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। इनके बारे में आता है, एक आलिम से मैंने सुना ये बात कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह किताब तौहीद पढ़ाते थे, रोज पढ़ाते, खत्म होगी किताब, खत्म होगी तो फिर वही किताब पढ़ाना शुरू की, दूसरी मरतबे खत्म की, तीसरी मरतबे फिर वही किताब पढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट थे उनके, उन्होंने कहा कि शेख 1 से 2, 2 से 3 बार किताब खत्म होगी, ऐसा करते हैं कि दूसरा पढ़ते हैं। शेख ने कहा कि ठीक है, सोच के बोलता हूँ। तो 1-2-3 दिन के बाद शेख परेशान होकर बैठे हुए थे, स्टूडेंट आए, आगे पूछा, शेख क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि बाजू एक विलेज में एक नया घर बना है और उस घर में कोई, वो घर में दाखिल होने वाले कोई बकरा बलि चढ़ा रहे, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन कंफर्म नहीं है। मैं सुन के फिर बताऊंगा तुम लोगों को। बोले 1-2 दिन के बाद फिर वो बच्चे पूछे, शेख क्या आपने मालूम किया कि वो घर पे क्या वो बलि चढ़ाई गई, क्या नहीं चढ़ाई गई? तो शेख ने कहा कि नहीं, बलि का मसला नहीं था, मुझे पता चला कि वहां पे उस गांव में एक लड़के ने अपनी माँ के साथ बदकारी की है। जैसे बच्चे सुने जोश में आ गए, शेख चलिए जाके पीटेंगे उसको, मारेंगे उसको, उसको तोड़ने का, उसको फोड़ने का, उसको माँ के साथ ऐसा उसने किया। तो शेख ने कहा कि रुको,
ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं। पहले महीने तुमको कहा कि घर पर जानवर की बलि चढ़ाई जाने वाली है, तुम लोगों ने सुना, खामोश रहा, ऐसा क्या नहीं करना था, इतना बोले। लेकिन जब मैंने कहा कि एक लड़के ने अपनी माँ के साथ बदकारी की है, जोश में आ गए, उसको मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, अगर अल्लाह चाहा, अगर वो माँ के साथ बदकारी करने वाला तौहीद पे अगर मरता है, अल्लाह चाहे तो उसे भी माफ कर सकता है, कर सकता ना। हाँ, जहन्नम में गया भी तो सजा पूरी होने के बाद आ सकता, आता है। लेकिन अगर कोई शिर्क की हालत में जाता है तो फिर माफी नहीं है। कहा कि पढ़ बैठो, अभी तुम लोगों ने तौहीद को समझाने के लिए बिठाए, फिर पढ़ाने लगी किताब होता है। समझ रहे भाई, समझ में आई बात आपको? तौहीद कितनी जरूरी है भाई। हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे तो फिर हम दूसरों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। शिर्क या कुफ्र या कामों को देखे उतना मुझे आपको घिन नहीं होता है, सच्ची बोलो। देखो, होता होगा किसी को, उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अगर घिन होता है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? ये कैसा घिन है, ये काम क्या कर रहे हैं हम लोग? तौहीद को फैलाने की क्या कोशिशें हो रही हैं? शिर्क को दबाने और खत्म करने के लिए क्या तैयारी है हमारे पास, क्या प्लानिंग है हमारे पास? प्लानिंग नहीं है। तो मोअज़्ज़ज़ भाइयों, तौहीद को जानना क्यों जरूरी है? पहली बात क्या बोला मैंने जी? शिर्क से बचने के लिए। दूसरी बात, शुबहात से बचने के लिए, शहवात से बचने के लिए। चौथा जी, चौथा क्या है? तौहीद समझेंगे, दूसरा, पांचवा से बचने जी, तौहीद को समझेंगे तो गुनाहों से बचेंगे ना। भाई शहवात में वही है, ठीक है। चौथा, पांचवी बात, आखिरी बात, तौहीद को जानना क्यों जरूरी है? समझ रहे? तौहीद को जो बंदा जिस कदर जानता है, जिस कदर तौहीद को जानता है, उसकी खशियत में इजाफा होता है। किसमें इजाफा होता है? खशियत में इजाफा होता है। क्या खशियत बोले तो? उसके डर में जी, खशियत बोले तो क्या है जी? अल्लाह से डरना। देखिए, सईद बिन जुबैर असलाफ में से ताबई है, वो कहते हैं खशिया किसे बोलते हैं? कहा अल खशियतु हिय अल्लती तहूलु बैनका व बैन मासियतिल्लाह। खशियत ये है कि मेरे और गुनाहों के दरमियान अल्लाह का डर हाइल हो जाए। गुनाह वहां पे नहीं, यहाँ हमारे दोनों के दरमियान अल्लाह का डर आ जाता है। ये खशियत है। इसीलिए कुरान ने क्या कहा जानते हैं? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा होते हैं, नहीं अल्लाह के बारे में जानने वाले होते हैं। ये सूरे फातिर की आयत है। तो बहरहाल बताना ये है, खशियत में इजाफा होता है। तौहीद को जानेंगे तो आप अल्लाह को जानेंगे तो हमारी खशियत में इजाफा। यज़ीदुहुम खुशूअन, अल्लाह ने कहा सूरह बनी इसराइल में, उनके खुशू में इजाफा हो गया, उनकी खुशू में ज़्यादती हो गई। मेरा बातें होती थी लेकिन वक्त हो गया है, इसलिए बात मैं यहीं पे समझता हूँ। खशियत को जानना, एक खशियत को बढ़ाने के लिए अल्लाह की मारिफत का इल्म रखना ज़रूरी है। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो भी मैंने आयत पढ़ाना, अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। इस आयत की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, अल आलिमु बिर्रहमान मन लम युशरिक बिही शैअन। आलिम कौन होता है? वो बोल रहे, देखो इब्न अब्बास बोल रहे हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आलिम वो होता है जो रहमान के साथ, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करता है, किसी चीज को शरीक नहीं करता है। फिर कहा उन्होंने, वह अहल्ला हलालहु, अल्लाह ने जो हलाल किया उसको हलाल समझता है। वह हर्रमा हरामहु, अल्लाह ने जिसको हराम किया उसको हराम समझता है। इब्न अब्बास बोल रहे हैं, तफसीर में कसीर नहीं अक़वाल है। फिर उन्होंने कहा, वह हफिज़ा वसीयतहु, अल्लाह ने जो वसीयतें की है, अल्लाह ने जो नसीहतें की है, जो बाउंड्रीज अल्लाह ने रखा है, उसकी हिफाजत वो करता है। और फिर कहा उन्होंने, वो अयक़ना, और यकीन रखता है कि अल्लाह से मुझे मिलना है। और फिर उन्होंने एक जुमला, बड़ा प्यारा जुमला कहा उनका, कि वो अपने अमल का हिसाब लेता है। अल्लाह
دوسروں کے عمل کا حساب نہیں، انہوں کیا کر رہی، انہوں کیا کر رہی، کون آ رہی، کون جا رہی، دوسروں کا حساب نہیں، وہ اپنے عمل کا حساب لیتا ہے، وہ اپنے عمل کا حساب لینا چاہیے۔ تو بھائیو یہ چند باتیں توحید کے حوالے سے 12 بجے میں ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، 15 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم اس پہ آگے آنے والے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شب قدر ہم تمام کو نصیب کرے، لیلۃ القدر ہم تمام کو عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے حق کو، مقام کو جاننے سمجھنے اور اس کے تعلق سے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری توحید میرے رب، ہماری توحید اللہ بڑی کمزور ہے، اللہ ہماری توحید کو مضبوط بنا دے، اللہ ہماری توحید میں پختگی پیدا فرما دے، اللہ ہماری توحید میں تازگی پیدا فرما دے۔ پروردگارا ہم تمام کو تیرے دین کو، تیرے کلمے کو بلند کرنے والے بنا دے، اللہ شرک اور کفر کے کو مٹھانے والے اور اس کو دبانے والے اللہ ہم سب کو بنا دے۔ پروردگار ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی اور چھوٹی موٹی حقیر سی نیکیوں کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، صحت و عافیت اللہ ہم تمام کو عطا فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جو بھی جہاں بھی بیمار ہیں اللہ تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان حال، اللہ کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہماری روزیوں کو، اللہ ہماری موت تک کشادہ فرما، اللہ ہماری تنگیوں کو اللہ دور کر دے۔ پروردگارا ہمارے کام جو اٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے، اللہ اپنے غیب سے، اللہ اپنے فضل سے ہمارے نصرت سے ہمارے کاموں کو آگے بڑھا دے۔ پروردگارا ہم تمام کے گناہوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما، اور ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جن کے مالک زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔